انسان کا مزاج یہ ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کانوں کو عطا کیا ہے تو ان کی خوبی یہ ہے، یہ آواز پہچانتے ہیں۔ ارے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجموعے کے بیچ میں کلام فرما رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، یہ جو ٹیلی فون کے ذریعے آپ اور میں بات کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، یہ موبائلوں کے ذریعے، کون ہے پتہ ہے؟ دوسری طرف نمبر ملایا، ڈائل کیا، چھوڑ دیا۔ اب گھر میں ماں بھی ہو سکتی، بہن بھی ہو سکتی، بیٹی بھی ہو سکتی، بیوی بھی ہو سکتی، کوئی بھی ہو سکتی، ابا ہیں، بھائی صاحب ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ سلام دعا کے پہلے 2-4 کلمات کے اندر اندازہ ہو جاتا ہے کون بات کر رہا ہے۔ کانوں کو اللہ تعالیٰ نے شناخت عطا کیا، آواز کی پہچان دی۔ اب مکی سارے لوگوں کو احساس ہوا کہ بھائی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی زبان سے کلام مبارک کو سننے کے بعد ہم نے سجدہ کیا ہے۔ اب ان کو کچھ الٹی سیدھی باتیں شیطان نے وسوسے ڈال کے سکھا دی، اب وہ ان کو دہرانا شروع ہو گیا۔ بہرحال ایک بات تو طے تھی کہ لوگوں نے سجدہ کیا، بستی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ وہ لوگ جو کعبے کے پاس نہیں آئے تھے، اپنے اپنے گھروں میں تھے، ان تک بھی بات پہنچ گئی، اور یہ بات حبشہ تک پہنچ گئی کہ ایک رات سارے قریش مکہ نے جو حرم کے پاس موجود تھے، بڑے بڑے تمام سردار، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کر لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب بتائیے، صحابہ اکرام کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی وہاں پر، ارے واہ کیا بات ہے، چلو بھائی اب سب سارے جھگڑے ختم، اب واپس جا کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہم رہ سکتے۔ وہ لوگ ادھر سے تیاری کر کے آ رہے ہیں۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں سورہ میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے۔ پہلی چیز، قسم کھائی تارے کی، والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوتا ہے۔ تم جسے خدا سمجھتے ہو، جس سے اپنی تقدیروں کا حال وابستہ کرتے ہو، وہ تو نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اگر اس میں اپنی کچھ صلاحیت طاقت ہوتی تو وہ کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کو خدا مت مانو، ان کے بنانے والے کو خدا سمجھو۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارے رفیق بہکے ہیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، یہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحا، جو بھی کہتے ہیں وہی کی بنیاد پر۔ یہ بہت بڑا فقرہ ہے، قرآن مجید کی یہ آیت ہے ان کے لیے جو خامخواہ کے اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں۔ غلط فہمی ہے ان کی، انہیں روکیے، پکڑیے، بتائیے تم منکرین حدیث ہو، تم اہل قرآن نہیں ہو۔ صرف قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، قرآن جیسی برابر کی چیز اللہ تعالیٰ نے حکمت، دانائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ قرآن کو ہم وحی مطلوع کہتے ہیں، وحی غیر مطلوع جو تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے۔ جبرائیل کئی بار لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی ہیں اور دلوں میں بات ڈالی ہے، آپ کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اور جو وحی کی تعلیم دی گئی ہے مطلوع، وحی مطلوع، علمہ شدید القویٰ، جبرائیل کی تعریف ہو رہی ہے، ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، تو سامنے کھڑے ہوئے۔ 2 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، ایک بار زمین پر، جب وہ آسمان پر ایک کنارے سے نمودار ہوئے تو آدھا آسمان ان کے پروں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس اصلی شکل میں آ گئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج النبی کے لیے بلائے گئے تھے، عرش پر طلب فرمائے گئے تھے۔ یہ 2 مرتبہ ہے۔ ثم دنا فتدلی، اور قریب آئے اور قریب آئے، اتنا قریب فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ آیتوں پر میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ جب کبھی معراج النبی کا موقع آتا ہے، ہر سال
رجب کے مہینے میں 27 رجب کو بڑے جلسے دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو اس کو اوکیزن سمجھ کے مناتے ہیں، کھانا پینا، بینڈ باجا، جلوس وغیرہ. اور ہم جیسے اس لیے اس دن کو مناتے ہیں، اس دن جلسوں کا، پروگرامز کا اہتمام کرتے ہیں کہ سیرت میں یہ واقعہ کیا اہمیت کا حامل ہے، لوگوں کو حقیقت بتائی جائے. اب کچھ ہمارے معصوم بھائی بھولے بھالے نادان ایسے ہیں، ادھر بھی اعتراض ادھر بھی اعتراض. کچھ اس کو بدعت سمجھتے ہیں، کچھ ہمارے کام کو بھی بدعت سمجھتے ہیں، حکمت نہیں سمجھتے. حکومتیں اس دن چھٹی دیتی ہیں، دوسرے دن چھٹی ہوتی ہے، رات میں بندہ کیا کرے گا. ہمارے نزدیک حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ اہل ایمان کو جمع کرو، مستند احادیث کی روشنی میں قرآن مجید سے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی واقعات کو بیان کرو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران میں جنت کی نعمتوں کو، دوزخ کی سزاؤں کو دیکھا ہے. مسلمانوں کو بتاؤ یہ کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی، باوجود یہ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اور یہ کام کرو گے تو یہ نیکیاں تمہیں ملے گی. لوگ سمجھتے نہیں باہر. اور بہت ساروں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو دو کمانوں کے قریب آ گئی، اللہ میاں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اپنے حجرے میں تنہا بیٹھی ہیں. آپ نے حضرت اسماء کے دوسرے بیٹے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پالا پوسا، اسی نسبت سے آپ کو ام عبداللہ بھی کہا جاتا تھا. وہ آ گئے، ماں امی جان کہتے تھے. اماں میں نے ایک دن اچانک آ گئے، حضرت عائشہ ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، کہنے لگے کہ اماں میں نے سنا ہے کہ اماں جان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. حضرت عائشہ جو ٹیکے سے لگائے بیٹھی تھی، جھٹکے سے سیدھا ہو کے بیٹھ گئی. فرمانے لگی کہ اس امت میں سب سے پہلے میں نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 12ویں سال. اس واقعے کے دو بڑے روایات سے متعلق راوی، دو بڑے. ایک حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 12ویں سال وہ پیدا نہیں ہوئے تھے. حضرت عائشہ نہ صرف پیدا ہو چکی تھی بلکہ آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے ہو چکا تھا. یعنی اس وقت آپ 8 سال کی تھی. 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 10 نبوت کے سال میں، اور یہ 12واں سال ہے. 2 سال 8 سال کی ہو چکی. رخصت یہ آپ کی مدینہ منورہ میں جنگ بدر کے بعد میں ہوئی، اور آپ 3 سال 8 میں ایڈ کر لیجئے، 11 سال. 11 سال 11 سال میں لڑکی جوان ہو جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے. وہ جو اعتراضات ہیں ان پر گفتگو پھر کبھی ہو سکتی ہے. مدنی دور میں جب ہوگا اعتراض جب ہم بات کریں گے اس پر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت میں سب سے پہلے سوال کیا، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ قرآن کی آیت تلاوت کی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اس رب کا احاطہ نہیں کر سکتی، البتہ وہ نگاہوں کے بھید پا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، نور کے پردے درمیان میں حائل تھے. حضرت عبداللہ بن عباس جو اس واقعے کے کافی وقفے کے بعد میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور دیدار کو 2 پیغمبروں میں تقسیم کر دیا. ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. کلام اللہ نے ڈائریکٹ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور دیدار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کا یہ خیال ہو سکتا ہے. قرآن سے کوئی تصدیق نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مستند حدیث کی روشنی. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میرا رب میرے خواب میں بہترین شکل میں آیا، خواب میں زمین پر. معراج النبی کے موقع پر نہیں ہے، کسی اور مرحلے کی بات نہیں ہو رہی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. پھر حضرت ابھی لوگوں نے اس کے بنیاد پر فیصلے کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ عرش پر بلایا گیا، معراج النبی 2 مرتبہ ہوئی، 3 مرتبہ ہوئی، واللہ عالم. البتہ یہ جو سورہ نازل ہوا ہے مکہ مکرمہ میں نبوت کے 5ویں سال. البتہ کچھ آیتیں یہاں پر معراج النبی کی ملا دی گئی ہیں،
اس سے کہ قرآن کا ایک عجیب مزاج ہے، جہاں کی بات اس کانٹیکسٹ میں بیان کی جاتی ہے، لیکن آیتیں کبھی بھی اترنے والی ہیں، اور یہ چیز آپ کئی بار آپ کو آنے والے دور میں، مدنی دور میں خصوصیت کے ساتھ نظر آئے گی۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل کو وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ، دوبارہ جبرائیل کو دیکھا عند سدرۃ المنتہا، میں نے ابھی عرض کیا سدرۃ منتہا، عندہا جنت الماوا، اور سدرۃ منتہا کے پاس جنت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، لیکن آنکھیں چوندیا نہیں گئی، متاثر نہیں ہوئے، اور ہم دنیا کی چند چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک پہلا لفظ جو زبان سے نکلے، بڑی سے بڑی عمارت دیکھ کر، شاندار منظر کو دیکھ کر، خوبصورت سینری کو دیکھ کر، سبحان اللہ، کہ شان اللہ کی ہے۔ عمارت کو بھی دیکھ کر بھی سبحان اللہ کا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک بندے کو توفیق دی، وہ ڈیزائن اس کے دل میں ڈالا اور اسے ایک عمارت کی شکل میں پیش کیا۔ اچھا، ڈیزائن بنانے والا کاریگر نہیں تھا، کاریگر مٹی اٹھانے والا، پتھر اٹھانے والا، دیواروں میں لگانے والا وہ مزدور تھے۔ اسی طریقے سے اس کے دماغ میں وہ نقشہ ڈالا گیا ہے عمارت کا، وہ بھی اللہ کی طرف سے، اس لیے ساری تعریف اللہ ہی کے لیے۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھیں نہ چندیائیں نہ حد سے متجاوز ہوئیں۔ لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں۔ اب یہ لوگوں نے جو اعتراضات کیا، وہ اعتراضات کہتے ہیں کچھ آیتیں نازل، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا آپ نے دیکھا لات، عزیٰ، تیسری دیوی منات کی حقیقت پہ کبھی کچھ غور کیا؟ کون ہے؟ عورتوں، لڑکیوں کو، عورتوں کو ان کی مورتیاں منا کر تم نے زنانی کپڑے پہنائے، زیورات پہنائے، اور کہہ دیا کہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ لکم الذکر ولہ الانثیٰ، تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی دھندالی کی تقسیم ہے بھیا۔ بندے کو بھی وہ عزیز چیز ہونی چاہیے جو خدا کو پسند ہو۔ تم دنیا میں جب اطلاع دی جاتی ہے بیٹی ہوئی تو تمہارے چہرے پر رنگ فخر پڑ جاتا ہے، شرماتے لوگوں سے پھرتے ہو، مردانگی پر سوال اٹھ جاتا ہے تمہاری، اور اللہ کے لیے، خالق کائنات کے لیے تم لڑکیاں تجویز کر رہے ہو۔ یہ جو تم نے نام گھڑے ہیں لات، منات، عزیٰ، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں ودہ، یغوث، نصرہ، سوا، یہ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم۔ آج کے زمانے میں بھی بہت ہیں، خطب ہیں، ابدال ہیں، اولیاء ہیں، اور ان کے بارے میں وہ بڑی بڑی کہانیاں بنائی گئی ہیں، وہ اللہ عالم۔ چلیے مان لیتے ہیں وہ بڑے نیک تھے، ہم تو ویسے بھی، ہم عام مسلمان کو بھی نیک ہی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھیے، میں کیوں کھوج میں جاؤں جبکہ اللہ نے مجھے آپ کو کھوج کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اچھی رائے رکھیے۔ میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے رکھوں گا، وہ میرے بارے میں اچھی رائے رکھے گا، تو میں غیر ضروری طور پر لوگوں کے بارے میں غلط رائے کیوں رکھوں گا؟ اور جب نیک لوگ گزرے ہیں تو ان کے بارے میں اور اچھی رائے، ان کے لیے تو دعا ہے پروردگار ان کی وجہ سے کفرستان میں، شرکستان کے اندر یہاں پر اسلام پھیلا، الحمدللہ ان کے درجات کو ان کے اعمال کی نسبت سے بلند فرما، الحمدللہ۔ اب ان کو ہم تجویز دیں، ان کو مقامات ہم کریں، وہ فلاں صاحب ابدال ہیں، فلاں صاحب ولی اللہ ہیں، دستگیر ہیں، پیرانے پیر ہیں، یہ سب ہم بنانے والے کون ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں، یہ نام آج کے دور میں ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ صاحب، یہ ڈیزگنیشنز پائے جاتے تھے، یہ عہدے پائے جاتے تھے؟ اللہ فرما رہا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ تو تمہاری اپنی وہم و گمان کی پیروی ہے، خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہو تم، ورنہ ہم نے تو ایسی کوئی چیز نہیں۔ اب انہوں نے مشرکین مکہ نے چند جملے بڑھا دیا کہ ان جملات، عزیٰ، منات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ ان کی شفاعت قیامت میں قبول کی جائے گی، اس لیے ہم نے سجدہ کیا۔ اور بعض ہمارے دینداروں نے اس کو کوٹ کر دیا کتابوں کے اندر، یعنی ان کے کہنے کے مطابق یہاں پہ تو قرآن کے اندر شیطان نے دخل اندازی کر دی، اللہ نے کلام بھیجا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے بارے میں تم جانتے ہو،
جبکہ شیطان نے وسوسہ ڈال کے الفاظ ایڈ کر دیے کہ یہ خدا کی وہ برگزیدہ بندیاں ہیں جن کی شفاعت قیامت میں قبول کی جائے گی. اب اگر ایک مرتبہ قرآن میں خلل پڑھ سکتا ہے تو 1000 مرتبہ پڑھ سکتا ہے, تو قرآن کی آتھینٹسٹی پر سوال اٹھ جائیں گے. کس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ قرآن ویسا ہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, آج ہمارے درمیان موجود ہے؟ ہم کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. پھر شک کریں گے جو لوگ شک کرتے ہیں انہیں سمجھو وہ قرآن کو نہیں مانتے, اس سے کہ قرآن نے اللہ نے صاف فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس کے نازل کرنے والے بھی ہیں, اس کی حفاظت کرنے والے بھی. پھر اللہ فرما رہا ہے یہ دیوی دیوتا تمہاری سفارشیں کیا کریں گی؟ کتنے فرشتے ہیں جو دن رات اللہ کی حمد و ثنا میں لگے, ان کی لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ, جب تک اللہ اجازت نہ دے کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی قیامت کے دن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے, دنیا کی زندگی کے سوا کچھ اسے مطلوب اگر نہیں ہے, اسے اس کے حال پر چھوڑ دے. ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے, اللہ زیادہ جاتا ہے کون بھٹک گیا ہے کون سیدھے راستے پر ہے. اللہ کے ہاں علم غیب ہے, وہی غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں دیا ہے. ہر انسان کو بوجھ اتنا ہی ڈالا جائے گا جتنا وہ سہار کر سکتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے زندگی میں اس نے تودع اور کوشش کی ہوگی. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور جو کوشش کی گئی ہے وہی اس کی جزا اس کے سامنے انعام یا سزا کی شکل میں آ جائے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو بوگے وہی پاؤ گے. اس کی پوری جزا دی جائے گی. پھر لوٹ کر تمہیں اپنے رب کی طرف آنا ہے, وہ رب جس نے ہنسایا رلایا, موت دی زندگی بخشی, جس نے انہ خلق الزوجین الذکر والانثی, اور پھر نر و مادہ کے جوڑے بنائے, پھر نر نے بون ٹپکائی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی بخشی, جوان کیا, غنی کیا, جائیداد بخشی. یہ تمام کام کرنے والا خالق کائنات وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَى, وہی شعرا کا رب ہے. شعرا وہ ستارہ جو بہت ہی روشن اور چمکدار ہوتا تھا, روشن ترین تارہ ہے. مصر اور عرب کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے کہ یہ تارہ انسانوں کی قسمت پر اثر انداز ہوتا ہے, اسی لیے اسے خداؤں میں شامل کر لیا تھا. آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ, اور اسی رب نے عاد ایک بہت بڑی طاقتور قوم تھی, زبردست, سمود, قوم عاد, قوم سمود, ان کو ہلاک کیا. اور اس سے پہلے وہ قوم نوح من قبل, ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر کے رکھ دیا. هَذَا نَذِرٌ مِّن نُذْرٍ أُولَىٰ, یہ تنبیہ قرآن ایک وارننگ ہے, یاد دہانی ہے, ریمائنڈر ہے. پہلے جو 1,24,000 نبیوں میں سے بہت ساروں کے پاس نشانیاں ان کی قوموں کے لیے تنبیہات آئی ہیں, یہ آخری یاد دہانی ہے تمہارے لیے. آزفت الآزفہ, آنے والی گھڑی قریب آ گئی ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ, اللہ کے علاوہ اسے ہٹانے والا, اسے موڑنے والا, روکنے والا کوئی نہیں. اور اللہ نے یہ تاریخ کسی کو نہیں بتائی قیامت کب آئے گی. افمن ھذا الحدیث تعجبون, کیا یہ قرآن وہ ہے, وہ بات ہے, وہ چیز ہے, وہ تحریر ہے جسے پڑھ کر سن کر تم تعجب کرتے ہو. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, ہنستے ہو, مذاق اڑاتے ہو, دل لگی کرتے ہو, روتے نہیں ہو. وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ, گا بجا کر ٹالنے کی کوشش کرتے ہو. جھک جاؤ, اللہ کے آگے سجدہ کرو, بندگی بجا لاؤ. آخری آیت سجدہ, آیت نمبر 62. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے اور سارے کے سارے حرم کے اطراف جو لوگ موجود تھے بے اختیار سجدے میں گر پڑے. یہ اطلاع جب حبشہ پہنچی تو صحابہ اکرام کو ایک
عجیب و غریب مسرت کا احساس ہوا کہ چلو ہمارے اپنے قبیلے والے بھی سجدہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا چکے ہیں. کشتی میں بیٹھے واپس آئے. جدہ کے ساحل پر اترنے پر انہیں پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. جو کچھ ہوا ایک اضطراری کیفیت کے عالم میں لوگوں نے اللہ کے کلام کو اللہ کے آخری نبی کی زبان مبارک سے سن کر اللہ کے گھر کے پاس ایک کیفیت کے عالم میں سجدہ تو کر دیا، لیکن جب ہوش آیا تو اس کے لیے عجیب و غریب تعویلات کرنی شروع کر دی. اب اس کے نتیجے میں صحابہ اکرام جب پہنچے، ان کے رشتہ داروں نے پھر اثر نو نے پکڑ لیا اور پھر ظلم و ستم ان پر اثر نو شروع کر دیا گیا. آج ان 2 سوروں پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے. ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے داماد بیٹی کو مکہ چھوڑنا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کے لیے. اور ابھی صرف مکے کا ابتدائی دور ہے، 5واں سال ہے. عقیدوں پر گفتگو ہو رہی ہے، عبادات تک فرض نہیں ہوئی. نماز ابھی فرض نہیں ہوئی ہے. ابھی نماز کو فرض ہونے میں 7 سال باقی ہیں. باوجود یہ کہ 12ویں نبوت کے سال میں نماز فرض ہو گئی، مکے میں اس کا قیام عمل میں نہیں آ سکا 5 وقت کی نمازوں کا. مدینہ منورہ جانے کے بعد، مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد، جب رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں بات چیت کی کہ لوگوں کو بلانے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے، اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کے اور حضرت عمر کے ذریعے یہ بات کنفرم کرائی کہ نماز کو بلانے کے لیے اذان دی جائے گی. مکے میں اذان کے کلمات بھی نہیں سکھائے گئے تھے. اس لیے نماز، اب بتائیے، ابھی حرام حلال کی تعلیمات نہیں نازل ہوئی، ابھی صرف عقیدے چل رہے ہیں. ہر کسی خدا کی خدائی کا انکار کرو، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے. آخرت کو مانو، یہ 2 باتیں مان لو گے کہ رسول کو خود بخود مانو گے کہ دونوں باتیں بتانے والے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اس لیے مکی دور میں رسالت پر بہت کم بات کی گئی. دوسرے نبیوں کی مثالیں بہت دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نبی نہیں ہیں. اس سے پہلے بھی 1,24,000 انبیاء آ چکے ہیں. جن لوگوں نے مان لیا ان پر ہم نے اپنی دنیا میں رحمتوں کی بارش کی اور آخرت میں ان کے لیے جنت ہے. جن لوگوں نے ہمارے نبیوں کا، ان کے بعد ان کتابوں کا، ان کا نام لے کر، ان کی کتابوں کا حوالہ دے کر دین کی تبلیغ کرنے والوں کا جن نے مخالفت کی، ان کے ساتھ ہم نے بدترین سلوک کیا. اور یہی طریقہ کار ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ بھی جاری و ساری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آ جائیں 5 ہو رہے ہیں، 7-5 ہو رہے ہیں.